بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلیٹن ہے آواز سٹی 49 کا، میں ہوں مہک عائشہ۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خاص خبروں پر۔ قصور میں خطرناک وبا، کرونا کی تیسری لہر میں شدت۔ کرونا وبا سنگین صورتحال اختیار کر گئی، انتظامی امور ناکافی۔ شہریوں میں آگاہی اجاگر کرنے کے لیے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سرگرم۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور کے باہر شہریوں کو مفت ماسک تقسیم کیے گئے۔ پی ایم اے کی جانب سے شہریوں میں اس وبا کے خلاف آگاہی دینے اور شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی تلقین کی گئی۔ پی ایم اے کے سربراہان اور ڈاکٹرز نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پی ایم اے کی جانب سے مفت ماسک تقسیم کے سٹال کو شہریوں نے بہت سراہا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بچے، بوڑھے، جوانوں اور خواتین نے مفت ماسک حاصل کیے۔ مفت ماسک تقسیم کے کیمپ میں پی ایم اے قصور کے صدر ڈاکٹر خالد، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عاصم، سابقہ صدر پی ایم اے ڈاکٹر شفیق اور بہت سے ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کی قیادت میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کا شہر میں مشترکہ فلیگ مارچ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر رابعہ ریاست، اے سی اورنگزیب سدھو، ایس پی انویسٹیگیشن علی بن طارق، ڈی ایس پی سٹی ایس ایچ اوز اور محافظ فورس نے بھرپور حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کمال چشتی موڑ سے شروع ہو کر شہر قصور سے ہوتا ہوا کچہری چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور شام 6 بجے کے بعد ضلع بھر میں ویکسینیشن سینٹر، پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز کے علاوہ کوئی دکان کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری گھروں میں رہ کر خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں اور عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ ہمارے نمائندے ملک سلیم کھوکھر کے مطابق قصور پولیس تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او افتخار احمد جویا کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بدنام زمانہ منشیات فروش فاروق ترخان آدی منشیات فروش کو چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 725 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اہل علاقہ بستی چراغ شاہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید کا قصور دورہ۔ متعلقہ افسران نے سستے رمضان بازاروں، گندم خریداری مہم، کرونا سے بچاؤ، ریونیو سمیت دیگر اقدامات پر تفصیلاً بریفنگ دی۔ صوبائی سیکرٹری نے سستے رمضان بازار، گندم خریداری سینٹر کا دورہ کیا اور سستے رمضان بازار میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، کوالٹی اور دیگر انتظامات کو چیک کیا۔ صوبائی سیکرٹری نے سستے رمضان بازار میں آنے والے صارفین سے سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ صوبائی سیکرٹری نے کہا شہریوں کی سہولیات کے لیے چینی کے مزید کاؤنٹر قائم کیے جائیں اور گندم خریداری سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ کسانوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا جائے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آسیہ گل، اے سی اورنگزیب سدھو اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل نے اسٹامپ فروشوں میں اسمارٹ کارڈ تقسیم کیے۔ ضلع بھر میں اسٹامپ پیپر کا مکمل سسٹم کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ روز کیمپ آفس میں اسٹامپ فروشوں میں اسمارٹ کارڈ تقسیم کیے اور اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اسمارٹ کارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا احسن اقدام ہے جس سے عام شہریوں کی جائیدادوں کی خرید و فروخت میں جعلی سازی کرنے کے آگے بند باندھ دیا گیا۔ اب کوئی بھی شخص جائیداد کی دستاویزات میں ہیرا پھیری نہیں کر سکے گا۔ ضلع بھر میں اسٹامپ فروش کو اسمارٹ کارڈ کے ذریعے اسٹامپ پیپر پر مخصوص کمپیوٹر نمبر اور تاریخ درج ہو رہی ہے جس سے جعلی سازی کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے۔ زکوٰۃ کمیٹی قصور نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحقین زکوٰۃ کو گزارا الاؤنس کی دوسری ششماہی قسط جنوری تا جون 2021 کا اجرا کر دیا۔ چیئرمین ضلعی زکوٰۃ کمیٹی قصور شیخ عبدالرزاق اور ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر اشفاق احمد خان نے بتایا کہ ضلع قصور کے 4711 مستحقین زکوٰۃ کو ماہانہ گزارا الاؤنس جنرل کی مد سے مبلغ 4,24,38,000
798 रुपये और 2015 नबीना मुस्तहकीन ज़कात को गुजारा अलाउंस नबीना की मद से 25,85,160 रुपये जारी कर दिए गए। गुजारा अलाउंस के मुस्तहकीन के लिए दूसरी शशमाही किस्त 9,000 रुपये फ़ीकस और नबीना मुस्तहकीन के लिए दूसरी शशमाही किस्त 12,000 रुपये फ़ीकस वसूल करेंगे। मुस्तहकीन UBL ओ मनी सर्विस बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए होगी। इन मुस्तहकीन को SMS आएगा और वो UBL ओ मिनी शॉप से अपनी पूरी रकम वसूल करेगा और इसमें कोई कटौती नहीं होगी। तहसील ऑफिस कसूर में करोड़ों रुपए की करप्शन। अमला तहसील ऑफिस मुतलका पटवारी और इंचार्ज FPR की मिली भगत से महकमे को 2,87 लाख रुपए का टीका लगा दिया गया। इंक्वायरी के लिए ADCR राबिया रियासत को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक बैरून कसूर 90 केनाल राजी की रजिस्ट्री करने की बजाय दस्तबरदारी करके हुकूमती खजाने को 2,87 लाख रुपए का नुकसान। अमला तहसील ऑफिस मुतलका पटवारी हजरात इंचार्ज FPR की मिली भगत से सरकारी खजाने में जमा होने वाली फीस के करोड़ों रुपए अपनी जेबों में मुंतकिल कर लिए गए। बैरून कसूर इंतकाल नंबर 49,565 जो के पास ना हुआ है और ना ही पास किया गया। रकबा 90 केनाल जो के मेजर सादुल्ला ने चौधरी इशफाक कंबो को फरोख्त किया, उसकी दस्तबरदारी की गई जबकि उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। DC कसूर ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। डेरा गाजी खान कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद हमजा साल की हदायत पर SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई नॉन कस्टम पैड सामान की बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक SHO लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम सैयद अहमद लगारी, शबीर लगारी और दीगर अहलकार के हमरा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान बलोचिस्तान से पंजाब स्मगल होने वाली नॉन कस्टम पैड सामान छालिया, गैर मुल्की सिगरेट समेत दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। SHO लियाकत अब्बास लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरबराह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद हमजा साल की हदायत पर चेकिंग का अमल मजीद सख्त किया गया। मंशियात फरोश और स्मगलरों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब कोई चित्राली तालिब इल्म आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का बड़ा ऐलान। सीनियर सहाफ़ी गुल हमाद फरूकी की दरख्वास्त पर वाइस चांसलर डॉक्टर असगर सैदी ने ऐलान किया कि जो तालिब इल्म मेरिट पर दाखिला ले उसके तमाम अखराजात जामिया लाहौर बर्दाश्त करेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्क के कदीम तरीन इल्मी दरसगाहों में शुमार होता है। इस इदारे का बुनियाद सर विलियम लाइटर ने 1816 में रखा था। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी वजूद में आई थी। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर ज़ैदी ने हमारे नुमाइंदे को ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए इस अज़म का इरादा किया कि ये जामिया एक बार फिर अल्लामा इकबाल जैसे अजीम रहनुमा पैदा करेगी जो इस राह गुमशुदा कौम को सही रहनुमाई करे। डॉक्टर असगर ज़ैदी इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन और जनूबी कोरिया की यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे। इस जामिया ने टॉप लीडरशिप और ब्यूरोक्रेट पैदा किए जिनमें अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, मिनुन राशिद, सूफ़ी तबस्सुम, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, पतरस बुखारी वगैरह सरफहरिस्त है। इस जामिया में फ़िलहाल 28 शुबे हैं जिनमें इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू और फिजिक्स टॉप पर है। इस इदारे ने डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे आला शख्सियात पैदा किए। इससे ज़्यादा और क्या किसी इंस्टीट्यूशन के पास एजाज़ होगा कि जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो इसके तालिब इल्म रहे और उस्ताद मोहतरम भी यहाँ पर रहे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीबन 15,000 तलबा तलिबात ज़ेर तालीम है। यहाँ इंटरमीडिएट से लेकर PhD तक पढ़ाया जाता है। इस जामिया में 157 सालगिरह पर नए कैंपस का भी इजरा किया जो तलबा में कायदाना सलाहियतें पैदा करेगी। वाइस चांसलर का कहना है कि जो काबिल तलबा सिर्फ इस वजह से तालीम से महरूम रहते हैं कि उनकी माली हालत कमज़ोर हो, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन जो लोग डिज़र्विंग हैं नीड्स बेसिस पर उन लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाए। वाइस चांसलर की ख्वाहिश है कि दूर दराज इलाकों में इसके कैंपस खोले जाए ताकि पसमानदा इलाकों के तालिबात को भी घर के दहलीज पर तालीम मुयसर हो सके। हम अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस
اس طرح کے دور دراز علاقوں میں قائم کر سکیں تاکہ وہاں کے بچے اپنے گھر سے قریب ایک اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ امسال 5 نئے پروگرام شروع کرنے کا بھی پروگرام ہے، جن میں فارمیسی اور ماس کمیونیکیشن بھی شامل ہے۔ دور دراز سے آئے ہوئے طالبات کی رہائش کے لیے فاطمہ جناح گرلز ہاسٹل موجود ہے، مگر اس کے طرز پر دوسرا ہاسٹل بھی قائم کیا جا رہا ہے جہاں دور دراز سے آئے ہوئے طالبات قیام کر سکے۔ ڈاکٹر اصغر زیدی کی خواہش ہے کہ اس جامعہ کی معیار ایسا ہو جہاں صرف طلبہ ڈگری نہ لے بلکہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھائے۔ انہوں نے اس بات پر نہایت مایوسی کا اظہار کیا کہ پچھلے 25 سالوں میں پاکستانی قوم نے کسی بھی فیلڈ میں دنیا بھر میں اپنا نام پیدا نہ کر سکا۔ وائس چانسلر کے نظریے کے مطابق تعلیم اور سماجی ترقی سے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی درخواست پر چترالی طلبہ طالبات کے لیے جو میرٹ پر آئے مفت تعلیم دینے کا خصوصی اعلان بھی کیا۔ چترال کے ڈومیسائل کے جو بھی بچے میرٹ پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ ان کا ہو جائے گا، ان کے اسکالرشپ کا میں انتظام کروں گا۔ ڈاکٹر سید اصغر زیدی کو خصوصی طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے بلا کر اس جامعہ کی وائس چانسلر تعینات کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ان کی آمد سے اس جامعہ سے ایک بار پھر علامہ اقبال جیسے ہستیاں پیدا ہوں گی جو سوئے ہوئے قوم کو خواب غفلت سے پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اخونزادہ غلام فاروقی۔ ہمارے نمائندے عبدالوہاب گولو کی رپورٹ کے مطابق گندگوٹ میں حکومت سندھ کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کروانے کے لیے ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، سندھ رینجرز اور پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا حکومت سندھ کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کیا جائے، گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے، سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر کی مارکیٹ اور دکانوں کا دورہ کر کے سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کرونا SOPs پر عمل کراتے ہوئے لوگوں کو ماسک پہنائے اور کرونا SOPs کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کیا جائے، گھر سے باہر نکلتے وقت چہرے پر ماسک لگائے جائیں، سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، زیادہ رش والی جگہ پر نہ جائیں اور عوام کو اس بات سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہم اس وبا کو شکست دے سکیں۔ جیکباباد کے مشہور نعت خواں محمد عمیر قادری کی آزاد میڈیا پریس کلب پروگرام میں شرکت۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ اور جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے نعت رسول مقبول سنا کر دلوں کو آقا کے ذکر سے منور کر دیا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں نواب علی لانگھا کے پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ جمعہ کا دن آج 17 رمضان کے حوالے سے ہمارے پاس آج مہمان نعت خوان محمد عمیر حسین صاحب آئی ہیں، ان سے ایک نعت سنتے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب میثاق لایا، کما غلایا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیا غلایا، کما غلایا۔ نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے میثاق لایا، کما غلایا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے۔ جو حق پیغمبر کے تیرے لب پر سوا غلایا، کما غلایا۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب میثاق لایا، کما غلایا۔ نبی تو عمیر
سبھی کے اعلیٰ ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں غم نہ کا جو لال غایا کما غلایا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب میں ساغلایا کما غلایا، جو غجر طیبہ میں یاد بن کر خیالا یا کما غلایا۔ ہمارے نمائندے عبدالوہاب گولو کی رپورٹ کے مطابق یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ضلع کشمور کندکوٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر کندکوٹ منور علی مٹھیانی نے کہا، ضلع بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر آنے جانے والے پہ کڑی نظر رکھی جائے۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہماری عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سے 21 رمضان 1442 ہجری کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈپٹی کمشنر کندکوٹ منور علی مٹھیانی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، SR کشمور، سندھ رینجر ظاہر، DSP پولیس انصار مٹھیانی، تمام اسسٹنٹ کمشنر اور افسران نے شرکت کی، اور تمام افسران نے اپنے بیان میں کہا، وبائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے عبدالقادر خان کی رپورٹ کے مطابق پیر محل میں تھانہ اروتی پولیس کی منشیات فروش کے خلاف بڑی کارروائی۔ پولیس نے نواحی گاؤں 750 میں عید الفطر پر منشیات سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا، جبکہ لاکھوں روپے مالیت کی ولایتی شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے ملزم کے خلاف 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ پوسٹ آفس مین بازار سے ٹرانسفر اور پوسٹ آفس کے دیگر اہم مسائل پر گزشتہ روز پرامن احتجاج کیا گیا، جس میں تمام اکاؤنٹ ہولڈرز اور متاثرہ لوگ جو حکومت کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون وومن ونگ کی صدر شازیہ جدون اور دیگر خواتین تسنیم اختر، نگہت ایاز کیانی، کشور حبیب، سیدہ خان نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ پرامن احتجاج میں حصہ لیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.awazcity49news.com، اور آپ ہماری ایپ آواز سٹی 49 ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں 24 گھنٹے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آواز سٹی 49 نیوز، رکھیں ہر خبر پر نظر مگر حقیقت کے ساتھ۔